صحابی نبی جنتی جنتی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال۔ واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروقار اور بارونق پروگرام مدرسہ عربیہ خیر القرآن کا سالانہ اجتماع ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے جو ہم پلہ تھے یا شانہ بشانہ تھے وہ حضرات بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میری مراد استاذ الحفاظ حضرت اقدس قاری غلام فرید صاحب اور حضرت قاری محمد رمضان صاحب، اور بالخصوص مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں ابھی حفظ پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کو ہمارے استاذ تھے قاری اللہ وسایہ شہید مہار رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دے رحمۃ اللہ علیہ، وہ جھوک سٹھوں میں حضرت کو ہر مہینے یا تقریباً 2-3 مہینے کے بعد ان کو بلایا کرتے تھے، اور حضرت کی شفقت تھی تو اس وقت ہم حضرت کو ٹریکٹر پر بعض اوقات لے کر جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے اکابر کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے چلو ٹریکٹر پر تو سفر کیا ہے نا، ہمارے اکابر نے تو سائیکلوں پر بھی سفر کیا ہے اور اللہ کا قرآن سنانے کے لیے۔ تو ابھی میں بیٹھ ہی رہا تھا تو حضرت نے مجھے شاباش دے دی ہے، تو یہ دوسرا اعزاز ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاذ محترم ولی کامل اور شیخ المشائخ حضرت مولانا مفتی غلام قادر صاحب نور اللہ مرکزہ کے سامنے، چونکہ وہ میرے مربی تھے، میرے محسن تھے، وہ جامعہ خیر العلوم میرا مادر علمی ہے، تو ان کے سامنے میں نے بیان کیا تو استادی نے بھی مجھے ایسے شاباش دی تھی جیسے شاہ صاحب نے دی ہے۔ تو یہ ان کی شفقت ہے، تو اب انشاءاللہ ان کا سایہ رہے گا تو میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ صرف دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے اس توقع سے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان میں نے پڑھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی اس آسان کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب ایک اللہ کا حکم، ایک اللہ کے نبی کا حکم۔ خواجہ صاحب مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ائمہ اکرام کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اہل حق اپنے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل تصوف کو بھی مانتے ہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں۔ لیکن توجہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا۔ یہ قرآن آسان بھی ہے اور پھر یہ قرآن مشکل بھی ہے۔ آسان اتنا ہے کہ 7.5 سال کا بچہ اس کو الف لام سے لے کر والناس تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز کہو، قرآن مجید کا جناب معجزہ کہو، اللہ کے نبی کا بھی یہ معجزہ ہے اور یہ امت کا بھی یہ اعزاز ہے کہ 7.5 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ الحم سے لے کر والناس تک سارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کہتے کہ تم نے پرسوں بھی، تم نے کل بھی، ازل سے لے کر جناب یہ تمہاری کوشش اور یہ تمہاری کاوش رہی ہے کہ ہم ان کو مٹائیں گے، نہ قرآن رہے گا نہ قرآن کی تعلیم رہے گی، لوگ بے دین رہیں گے۔ یقیناً نہیں، میرے دائیں بائیں حضرات، ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ کی قسم انگریز نے شروع سے یہ زور لگایا، لیکن اس دور میں بھی کئی 100 علماء کو جناب اس نے شہید کر کے درختوں پہ جناب ان کی لاشوں کو بھی لٹکا دیا تھا، بوری اندوز بھی کر دیا تھا، سمندر
سمندروں میں جناب وہ لاشیں بہہ گئی تھیں، لیکن اتنی لاشوں کے بہہ جانے کے بعد، اتنا خون دینے کے بعد، اتنی قربانیاں دینے کے بعد قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اب بھی جناب موجود ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ اور خیر القرآن میں آنے والوں، میں تو تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے پاس ایک قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس دو قرآن ہیں۔ ایک قرآن جو اپنا شاہ صاحب کے سامنے موجود ہے، یہ علمی قرآن ہے۔ ایک قرآن جو حضرت عائشہ کے حجرے میں اب بھی موجود ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا، وہ عملی قرآن ہے۔ یہ قرآن سیرت ہے، وہ قرآن صورت ہے، یہ قرآن بولتا ہے اور پھر وہ قرآن اپنا عمل کر کے دکھاتا ہے۔ ہمارا اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ یہ بولنے والا ہے، اس کی ستریں کالی ہیں اور پھر اس کی زلفیں کالی ہیں، ہے یہ بھی حسین، ہے وہ بھی حسین، ہے یہ بھی با کمال، ہے وہ بھی با کمال، یہ بھی عزت والا، وہ بھی عزت والا، یہ بھی فضیلت والا، وہ بھی فضیلت والا، یہ بھی عروج والا، وہ بھی عروج والا، یہ بھی ترقی والا، وہ بھی ترقی والا، یہ بھی لوح محفوظ سے آیا، وہ بھی جنت سے آیا، یہ بھی جنت کی طرف لے کر، یہ بھی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ بھی جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ مسلمان اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، مسلمان اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلی بات فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس نبی کا جناب یہ فرمان فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے بہتر، قرآن پڑھانے والے بہتر۔ آج تم دنیا کا جیسا لو، مشرق میں دیکھو، مغرب میں دیکھو، شمال و جنوب میں دیکھو، اپنے تم دائیں بائیں دیکھو، کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں اور پھر کتنی ترقی یافتہ ہیں۔ یقیناً میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں ایسے ایسے آدمی دیکھے کہ جنہوں نے ڈبل ایم اے کی، ڈبل ایم اے کیا، ڈبل ایم اے کرنے کے بعد ڈگریاں تو حاصل کی لیکن مستد نہ ملی، بیٹھ کر جناب اس کو آگے پھیلانے کا موقع نہ ملا، بالآخر وہ اپنا روزگار کرنے پہ مجبور ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے اس روزگار کی نمایاں تختی لگائی کہ یہ ڈبل ایم اے جناب کیا ہوا آدمی آج جناب ان گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس غریب کے بچے نے اس قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، میں حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، میں نے بارہا مشاہدہ کیا، کالج میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، سکول میں پڑھنے والا، وہ پرائمری سکول ہو، مڈل سکول ہو، ہائی سکول ہو، فاضل سکول ہو، جو بھی سکول ہو، لیکن وہ جس تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے وہ بچے جاتے ہیں، لیکن ان کے بستے میں جناب وہ فنون ہوتے ہیں، وہ کتابیں ہوتی ہیں، وہ کاپیاں ہوتی ہیں۔ کسی بچے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ان کتابوں کو سینے کے ساتھ لگا کے آ رہا ہو، وہ جناب اپنی پیٹھ کے پیچھے جناب ڈال کے آتے ہیں، وہ اشارہ کر کے بتلاتے ہیں یہ پیٹھ والے ہیں اور یہ فنون بھی پیٹھ والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم صرف مجبوری کی حد تک ان کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر ان کے اوراق کو پاڑ کر ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ لیکن قرآن تیرا اعزاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج اردو والا بہتر نہیں، قرآن والا بہتر ہے، سائنس والا بہتر نہیں، قرآن والا بہتر ہے، انگلش والا بہتر نہیں، قرآن والا بہتر ہے، ریاضی والا بہتر نہیں، جناب یہ قرآن والا بہتر ہے۔ اب جناب وہ دینی علوم پڑھنے والا بہتر ہے، دنیاوی علوم پڑھنے والا اس کو علوم نہ کہو، وہ اپنا روزی کمانے کا ایک بہانہ ہے، وہ فنون ہے، وہ صرف دنیا کی حد تک ہیں، یہ دنیا میں بھی عزت دلاتے، آخرت میں بھی عزت دلاتے۔ مسلمانوں اس کے ساتھ دوستی قائم کر لو، رب کعبہ کی قسم وفادار کتاب ہے، ایسی وفادار کتاب ہے، اللہ کے نبی اس کتاب کو بہتر کہیں، اللہ کے نبی اس کو بیٹھ کے پڑھائیں، پھر صحابہ بیٹھ کے پڑھیں، اولیاء اللہ نے اس کو پڑھایا اور پھر پڑھا۔ آج جناب یہ اصحاب صفہ سے یہ قرآن لفظ بلفظ صورتوں کی شکل میں، لفظوں کی شکل میں، جملوں کی شکل میں، آیات کی شکل میں، منزلوں کی شکل میں، جیسے لوح محفوظ سے آیا تھا ویسے محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ وہاں سے چلتا چلتا خیر القرآن میں پہنچا، مدرسے کا نام بھی خیر القرآن ہے، قرآن بھی خیر ہے اور پھر نبی کا فرمان بھی خیر ہے، یہ امت بھی خیر ہے، یہ شہر بھی خیر ہے، اور جناب جو اپنا جو بات سن رہے ہو یہ بات بھی خیر ہے، یہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اس کو مٹانے والے تو مٹ گئے ہیں، یہ نہیں مٹنے والا، اس کے ساتھ محبت کر، اس کی تعلیم کو اجاگر
اجاگر کر، اس کی تعلیم کو سینے میں جگہ دے، یہ دنیا میں عزت دے گا، قبر میں عزت دے گا، حشر میں عزت دے گا۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا جناب پکڑا ہوا ہوگا، اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائیں گے کیا تو نے جناب اپنے سینے کے اندر قرآن کو یاد کیے؟ وہ کہے گا رب العالمین میں تو ان پڑھ اور جاہل ہوں، میں تو الف لام بھی نہیں جانتا، الحمدللہ بھی نہیں جانتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن اس کے بعد پھر اعلان ہوگا اگر تو نے پڑھا نہیں ہے لیکن تو نے اپنی اولاد میں سے کسی کو پڑھایا ہے، تو وہ پھر کہے گا یا اللہ اولاد میں سے بھی میں نے کسی کو نہیں پڑھایا۔ اللہ پاک پھر پوچھیں گے تیری برادری میں کوئی حافظ تھا؟ تو وہ جواب دے گا یا اللہ میری برادری میں بھی کوئی حافظ نہیں۔ اللہ پاک پھر پوچھیں گے تیرے محلے میں، تیری گلی کے اندر اور تیرے جناب اس علاقے کے اندر، شہر کے اندر کوئی حافظ تھا؟ یا اللہ کوئی بھی حافظ نہیں۔ اللہ پاک پھر پوچھیں گے کیا تو حفظ کرنے والوں بچوں کی خدمت کیا کرتا تھا، دیکھ بھال کیا کرتا تھا؟ یا اللہ میں اس سے بھی کورا تھا، یا اللہ میں اس سے بھی جہل تھا، یا اللہ میں تو اجنبی تھا، میں نے جناب خدمت بھی نہیں کی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتا تو سارے کام نہیں کر کے آیا، چھوڑ کے آیا، تیرا نام کسی حافظ نام کے ساتھ، حافظ قرآن کے نام کے ساتھ ملتا ہے تو یہ بتا، بالآخر اس کا نام کسی حافظ قرآن کے نام کے ساتھ مل جائے گا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم قرآن کی تعلیم کو ضروری سمجھو۔ ابھی آ رہا ہے جناب کل وہ سیزن کا مہینہ، بہار کا مہینہ، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے عہدے والے پیچھے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے عہدے والے جی، بڑے بڑے عہدے والے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ اللہ نے دکھائے کہ جیسے یہ آج پیچھے ہیں نا، جیسے یہ آج پیچھے ہیں تمہارے جناب یہ محتاط ہیں، جب تک تم رکوع نہ کراؤ یہ کر نہیں سکتے، سجدہ نہ کراؤ یہ کر نہیں سکتے، تم سلام نہ پھراؤ جناب یہ کر نہیں سکتے، جنازے میں تم آگے ہو، فرائض میں تم آگے ہو، جناب تراویح میں تم آگے ہو، بیان میں تم آگے ہو، منبر و محراب کی زینت تم ہو، مصلی کی زینت تم ہو، لیکن اپنا اہل علاقہ اور پھر اہل علم کے ہاں زینت تو تمہاری ہے، ان کی کوئی زینت نہیں، اور تم عزت والے ہو۔ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو، قرآن پڑھنے والا سب سے بڑا غنی ہے، قرآن پڑھنے والا سب سے بڑا دولت مند ہے، قرآن پڑھنے والا سب سے بڑی عزت والا ہے۔ کیوں عزت والا ہے؟ اس کی عزت نہیں، یہ عزت کروا رہا ہے، جیسے اس قرآن نے دنیا میں عزت کروائی ہے اور تمہاری قبر میں بھی عزت کروائے گا، تمہاری میت بعد میں پہنچے گی، قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں قبر میں پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کر رہی ہوں گی، اور کل حشر کے دن استاد موسیٰ صاحب کے شاگرد ان کی سفارش کریں گے اور تلاش کرتے پھریں گے، حوض کوثر پر جناب یہ قرآن سفارشی بنے گا، پل صراط پہ جناب یہ سفارشی بنے گا، اور میزان پہ جناب یہ سفارشی بنے گا، حتیٰ کہ اللہ پاک حافظ قرآن کو کہیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آیۃ تقرأها آخرہ، کہ تو قرآن کی آیات پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے کہ تو خیر القرآن میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، تراویح میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تجوید کے ساتھ پڑھتا تھا، لہجے کے ساتھ پڑھتا تھا، اور پھر جناب تو اپنا الفاظ کی ادائیگی کو احسن طریقے کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اس انداز میں پڑھ، اور پھر جنت کی سیڑھی پہ قدم رکھ، عام سیڑھی نہیں، سونے کی سیڑھی ہوگی، ہیرے اور جواہرات اور پھر یاقوت سے لبریز وہ سیڑھی ہوگی، 6666 آیات کا اختتام بھی ہوگا، اتنے محل بھی اللہ پاک دے دیں گے، اور پھر اتنے قصور بھی، اور پھر اتنے حوریں بھی، اتنے غلمان بھی، اتنے نوکر چاکر بھی جناب اللہ پاک دیں گے، جن کی باقی ملاقات باقی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس قرآن کے ساتھ محبت، اس قرآن کے ساتھ وفاداری، اس قرآن کے ساتھ جانثاری، اس قرآن کے ساتھ حبداری، حضرت کی تابعداری اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔